اللہ نے پوچھا ابراہیم کو ایک بیوی بچے کو وہاں چھوڑے تھے یاد نہیں آیا کیا؟ بولے ملک کی یاد آئے، جاؤ جا کے دیکھو، ملک آپ کا حکم دیتا آپ جاتا ہوں، خوشی خوشی آئے دیکھنے کے، بچہ دوڑ رہا بھاگ رہا لپٹا لیا خوش ہو گئے، وہاں آبادی ہو گئی پوری، پھر اب باہر لے جانا شکار پہ ساتھ لے جانا لا جانا، پھر چاہنے لگے، پھر آزمائش لگاتار 3 دن خواب میں دیکھ رہے ہیں بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، پہلے دن 10 اونٹ، دوسرے دن 100، تیسرے دن اور زیادہ، ان کا کاٹتے گئے، پھر خواب تیسرے دن پڑھا تو بولے نبی کا خواب یاد رکھیے سچا ہوتا، آپ کو میرے خواب پڑھا بیٹے کو کاٹو تو نہیں کاٹنا، نبی کا خواب، اب قربانی انسان کی نہیں ہے، بند کر دی گئی، کوئی انسان کی قربانی نہیں ہو سکتی، تو جو ہے خواب پڑھا بیٹے کو تیار کرے، رسی چاقو لے لیے، رستے میں پوچھے بیٹے اللہ کا حکم ہے کہ تمہارے کو ذبح کرو، تو آپ نے کہا بابا فَأَمَرْتُمَ، اللہ نے جو حکم دیا وہ کر گزری، انشاءاللہ آپ مجھے صابرین اور شاکرین میں پائیں گے، میں صبر کرنے والے شکر گزار بندوں میں کیا دیکھیے اقبال نے وہی کہا تھا کہ مکتب کی کرامت تھی یا کسی کا فیضان نظر، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، آداب فرزندی کس نے سکھائے کہ باپ کا جو حکم مانا جائے، بہت لٹائے تو بیٹے نے کہا کہ بابا آپ کپڑا باندھ لیجیے، میری محبت میں کہیں آپ کاٹیں گے زبان نہیں کر سکیں گے، میرے کپڑا باندھ لیجیے، کپڑا باندھے، چھری چلنے لگی، جبریل امین روایتوں میں آتا ہے حضور نے فرمایا جبریل امین کانپنے لگے، مالک یہ شیخ کبیر کو دیکھی بیٹے کو ذبح کر دے رہا، اللہ نے کہا سکن کہتے سکن کہ جو ہے آبوت آپ کو دے، وہ چل رہی نہیں سمجھے موڈ ہے شاید، پلٹ کے اس کو تیز کرے تک جبریل کو حکم دیے، جبریل فرماتے 3 وقت میں تیزی سے اترا، ایک وقت یہ تھا کہ جنت سے دمبا لے جاؤ وہاں رکھ دو اور ابراہیم کو ہٹا دو، اسماعیل کو ہٹا دو، وہاں سے اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا دیا گیا، دمبا رکھے، پلٹے بیٹے کی محبت میں یاد نہیں دمبے پہ ہاتھ رکھیں، کاٹ دیا، کاٹ کے سمجھ رہے بیٹے کو ہی کاٹ دیا، ذبح کر دیا، سجدے میں گرے، جبریل نے کہا کہ ابراہیم سجدے سے سر اٹھائیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانی قبول کی، اور کھول کے دیکھیے پٹی کیا ہے، تو بیٹا ٹھہرا ہوا ہے، دمبا ذبح ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ یاد رکھیے یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اگر ابراہیم علیہ السلام کی انسان کی قربانی قبول ہو جاتی تو اس امت پر لازم ہوتا کہ ہر بڑے بیٹے کی قربانی دے انسان کی، اللہ کو انسان کی قربانی پسند نہیں، اور آپ لوگ سب شکر ادا کریں، لیکن سب سے زیادہ شکر میں ادا کروں گا اس لیے کہ میں گھر کا سب سے بڑا تھا، میری قربانی ہو جاتی۔ اللہ نے انسان کی قربانی کو پسند نہیں کیا، آج بھی وہ مذاہب جو اپنے آپ کو مہذب سمجھتے اسلام کو دقیقاً اسی بولتے، آج بھی ان کے پاس قربانیاں ہیں، کوئی زبان کاٹ لیتا ہے، کوئی انگلی کاٹ لیتا ہے، انسان کی بھیڑ چڑھاتے، ذرا ان سے بات کریے دبا کے، کبھی آپ بکرے کاٹ رہے ہیں تو ایسا چیختے، اس سے پہلے گروپ میں ڈال رہے ہیں بکرے کاٹ رہے ہیں، دسہرے میں بکرے کاٹ رہے ہیں، سب میں فوٹو ڈالا 2-3 آئے تو بھلا یہ کیا ہے، خاموش، کوئی جواب نہیں۔ تو جو ہے غیر ضروری اسلام کو میڈیا میں، سوشل میڈیا میں، الیکٹرانک پرنٹ میڈیا میں مسلمانوں کو بدنام، ان کے پاس تو انسانوں کی قربانی آج بھی دیتے، انسان کی قربانی نہیں، انسان کی حرمت عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ عزیزان گرامی، اب اس خوشی میں ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام نے گھر تعمیر کیا، وہ حج کو جاتے، یہ حج کا موضوع نہیں ہے اس لیے میں اس وقت اس پہ بات نہیں کروں گا، گھر کی تعمیر کی جس کو کعبۃ اللہ کہا جاتا ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو بنایا تھا، وہ مقام جبریل امین نے آ کے نشاندہی کی، اس علاقے میں دونوں نے مل کے باپ بیٹے نے بنایا۔ اب یہ قربانی کی یادگار قائم ہو گئی، تو جو ہے ہم کو بھی اس کے 10، 11، 12، 3 دن احناف کے پاس اور شوافیوں کے پاس 4 دن 13 کو بھی قربانی دینا ہے اثر تک، لیکن احناف کے پاس 3 دن ہی چاہیے، تو یہ قربانی دینا ہے۔ اب آئیے قربانی کے مسائل پر۔ اصل میں آپ کو بتا چکا قربانی کا عمل جو ہے، اس میں جو ہے جو جانور ہیں وہ جانور 3 قسم کے، پہلا جانور ہے اونٹ، اور وہ مختلف قسمیں ہوتی ہیں اونٹ کی، ساری قسمیں، نر بھی ذبح کر سکتے، مادہ بھی، 7 آدمی کی طرف سے اونٹ ذبح ہوگا، 7 آدمی کی طرف سے، اور اسی طرح گائے میں گائے، بیل، بھینس، کھلگا، یہ چیزیں 4 چیزیں یہ قربانی دے سکتی۔ اس کے بعد آتی بکرا، وہ بھی 7 آدمی کی طرف سے، بکرا، بکری، دمبا، دمبی، میڑا، میڑی، یہ ہے آپ قربانی دے سکتے۔ البتہ یہ ہے کہ بکرے میں مادہ دینے کے بجائے نر دینا فضیلت رکھتا،
اسی طرح گائے میں نر دینے کے بجائے، بیل کے بجائے مادہ دینے کی فضیلت ہے، اونٹ میں بھی نر دینے کی فضیلت ہے۔ یہ فضائل ہے اپنی جگہ۔ البتہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں گائے پہ پابندی ہے تو بیل ہی کاٹ لیے، لیکن بھینس اور کھلگے پہ نہیں ہے، وہ بھی کاٹتے۔ اکثر جگہ تو نارتھ میں بھینس ہی کرتی، بیل اور بھینس کاٹتی، لیکن اس کا گوشت تھوڑا ٹھیک نہیں ہوتا، دانتوں کو لگتا بہت سکاتا، جس کو عادت نہیں ہے کھانے کی۔ تو یہ ہے کہ جو ہے، البتہ یہ ہے کہ بکرا ایک کی طرف سے، ایک آدمی کی طرف سے ہی ہوگا، ایک، یہ بات ذہن میں رہے۔ پھر اس کے لیے بکرے کی جو عمر ہے 1 سال کا بکرا ہونا چاہیے، اور گائے، بیل، بھینس، کھلگا یہ 2 سال کا ہونا چاہیے۔ اونٹ جو ہے 4 سال کا ہونا چاہیے۔ یہ ترتیب رہے گی۔ البتہ دمبے کے بارے میں آیا کہ 6 مہینے کا ہو، فرابہ ہو اور 1 سال کا نظر آ رہا تو اس کی قربانی دی جا سکتی، اس سے چھوٹے کی قربانی نہیں۔ ناک، کان، کوئی عضو جسم کا اس کا کٹا ہوا ہے 1/3 سے زیادہ، اس کی قربانی نہیں۔ سنگ ٹوٹ گیا کسی کی، اس کی قربانی نہیں۔ اتنا لنگڑا ہے کہ قربان گاہ تک چل نہیں سکے، جا نہیں سکتا، اس کی قربانی نہیں۔ سارے دانت ٹوٹے ہوئے، اس کی قربانی نہیں۔ سارے نقائص سے پاک، صاف و اچھا ہو، تونگر چھوٹا نہیں، اچھا مضبوط، اچھا دیکھ کے لے قربانی۔ یہ احکام بتائے گئے۔ پھر نماز، عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے نکلے، پانی نہائے، خوشبو لگائے۔ البتہ عید الاضحیٰ میں، یعنی بقرعید جس کو آپ کہتے ہیں، بقرعید، عید الاضحیٰ میں یا عید الضحیٰ بھی بولتے ہیں اس کو، عید الاضحیٰ میں بغیر کچھ کھائے پیے جانا سنت ہے۔ عید الفطر میں کچھ میٹھا، کچھ کھجور، کوئی چیز کھا لے کے جانا سنت ہے۔ اس میں پہلے جلدی وقت جانا ہے، نماز پہلے جلدی پڑھنا ہے۔ عید الفطر میں تھوڑا دیر کر کے پڑھنا ہے، عید الاضحیٰ میں جلدی پڑھنا ہے نماز۔ اور جاتے وقت یہ تکبیرات بآواز بلند کہنا ہے کہ گھروں میں راستے سے جا رہے ہیں تو گھر تک سنیا ہے، اطراف اکناف گھر ہو تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، اور وہی اللہ بڑا ہے، اور اللہ بڑا ہے، وللہ الحمد، اور ساری تعریفیں اسی کے لیے۔ یہ اللہ کی کبریائی بیان کرتے جانا۔ جانور کو مانوس کرنا ہے، گھروں میں جگہ نہیں ہے، 1 دن پہلے 2 دن پہلے لا لیتے، جگہ نہیں ہونے کی وجہ سے اس کو اپنے ہاتھ سے کھانا پانی کچھ انتظام کرنا، اس کو کھلانا پلانا۔ اور مانوس 10-15 دن سے پہلے اگر پال کے ذبح کرے، مانوس ہونے کے بعد ذبح کرنا دل نہیں بولتا، وہ اصل اللہ تعالیٰ آزماتا ہے کہ بندے کو مجھ سے محبت ہے، اللہ کا حکم ہے ذبح کرنا، ایک جانور سے محبت۔ ارے گھر کا پکڑو جی مت کاٹو بولتے ہیں اکثر گھر میں عورتیں، نہیں وہ کاٹنا ہے پہلے مانوس ہونے کے بعد، ذبح اسی کو کرنا ہے۔ پھر گوشت کو کھانے کا نہیں، گوشت ملے گا کھانے کا، ارادہ یہ ہو کہ اللہ کی رضا مقصد ہے، اللہ راضی ہو جائے میرے اس عمل سے۔ حدیث میں آیا کہ اگر اخلاص کے ساتھ کوئی ذبح کرتا ہے، اس کا قطرے خون ذبیحہ کا زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ بندے کی بخشش کر دیتا ہے، اور اس جانور کے بالوں کے برابر اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ تو بڑا غفور ہے، میں نہ بہانے ڈھونڈتا بندوں کو معاف کرنے کے، ہمارے جیسے گناہ گار بندوں کو کب معاف کر دوں، اس کو کون سے عمل پہ معاف کر دوں۔ اب اس بارے میں یہ ہے کہ جانور آ گیا، اس کو جو ہے لٹانا ہے بائیں جانب، اس کا سر جو ہے اس طرف ہو، جنوب کی طرف، ساؤتھ اس کا سر۔ پھر اس کے بعد اس کو ہاتھ رکھ کے منہ کو اس کو پلٹا دے، سر تو ادھر ہونا، یہ حصہ منہ اس کا قبلہ رو کرنا۔ اور اگر کوئی پکڑ لا تو پکڑنے والا بھی کم سے کم طہارت سے رہنا، ذبح کرنے والا باوضو ہو تو بہتر ہے، ورنہ طہارت سے کم رہنا ہو۔ اور اکثر ہمارے پاس لمباڑوں کو ان کو پکڑ کے لاتے، انہیں بکرا پکڑتا، کیسا دیکھیے وہ عبادت میں انہیں کیسا شریک ہو سکتا۔ ہمارے لوگوں کو بھی ایسی جلدی رہتی، پوچھیے مت۔ ٹھیک ہے فضیلت ہے، لیکن ایسی تو نہیں نا عبادت میں دوسرے کو شامل کر دے، مت کریے ایسے۔ پورے گاؤں کے نام مسلم لمباڑے ان سے کٹاتے، سمجھ میں نہیں آتا، جلدی کیا جلدی۔ میرے پاس قصاب نہیں ملا تو میں اکثر دوسرے دن کرتا ہوں قربانی، جو جان پہچان کا مسلمان ہے انہیں آ کے کاٹتا، پرواہ نہیں، فضیلت میں کمی ہوگی اتنا ہی، لیکن گناہ تو نہیں ہوگا نا، پکڑانا بھی نہیں ہے اس کو جانور، پکڑنا وہ آدمی جو ہے طہارت سے ہو، مسلمان ہو، اسے پکڑائے۔ پھر ایک گھٹنا اس کے یہ مونڈے پہ رکھے، اس کے بعد اس کو 3 مرتبہ پانی پلائے، پانی پلا کے دعائیں
ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کیا ان صلاتی بے شک میری نماز اور میری قربانی، نسکی میری قربانی، وہ میری زندگی اور میری موت، اللہ یہ ساری چیزیں چاروں کی، میری نماز، یا نماز سے مراد عبادت، میری قربانی اور میرا جینا مرنا سب اللہ ہی کے لیے۔ پھر انی وجہت وجیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، پھر بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری اچھی تیز رہے، یہ گھٹلی ہوتی ہے اس سے تھوڑا نیچے جانور کو ہاتھ رکھے، زبردست منہ پہ زور سے ہاتھ رکھے، اکڑ جاتا ہے حصہ، ذبح کرے، 3 وقت میں چھری میں ذبح ہو جانا، 4 نالیاں رہتی، ایک سے کھانا ایک سے اور 2 رگیں رہتی خون کی، چاروں کٹنا، 3 بھی کٹ گئے تو قربانی ہوتی، لیکن چاروں کٹنا دیکھنا اطمینان سے، اور بہت زیادہ غصے سے نہیں کاٹ دینا کہ پورا دڑ الگ منڈی الگ ہو جائے، حرام ہو جاتا، اور کاٹتے وقت بسم اللہ اللہ اکبر بولنا، کوئی بھول چک سے کاٹ دیا، ارادہ تھا زبان سے نہیں بولا تو بھی قربانی ہو جاتی، لیکن بولنا افضل ہے بسم اللہ اللہ اکبر، لیکن یاد رکھیے غلط بول دینا قربانی ہوتی ہے، اگر بسم اللہ بولو بسم اللہ الرحمن بول کے کوئی کاٹ دیا حرام ہو جاتا ہو جانور، بسم اللہ اللہ اکبر ہی بولنا ہے، اور بسم اللہ اللہ اکبر بولتے بہت سارے لوگ، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، ہاں کو اس کے ہے کو کھینچنا، بسم اللہ ہی اللہ اکبر پروناؤنس کرنا ہے کو، یہ بات ہے، بسم اللہ اللہ اکبر نہیں، بسم اللہ ہی اللہ اکبر، اس کی ذبح کریں، 3 وقت پہ ذبح ہونا، اور منہ چھری رہتی، کاٹنا نہیں آتا، یوں کرتے رہتے، بہت سارے لوگ ڈرتے، اپنا جانور اپنے ہاتھ سے کاٹنا بہتر ہے، زیادہ جانور ہو تو بچوں کو بلا کے ہمارے بھتیجوں کو، ہماری اولاد کو، چلیے ایک ایک کاٹو، ایک یہ پڑھو، یہ پڑھ لا، یہ پڑھ کے کاٹو، معلوم ہوتا ٹرین کرنا، خود اپن پہلے ٹرین ہو تو اس کے بعد وہ ٹرین کر سکتے، کاٹنے کے بعد جانور کو، چھوٹا جانور ہے بکرا تو اس کو چھوڑ دینا، بڑا ہے تو اس کا جو ہے 2 پیر بن سکتے اس کے، کم سے کم 1 پیر، 3 پیر بھی بن سکتے، 1 پیر کھلا رہنا تاکہ تھوڑا سا مارے، ٹھنڈا ہونے کے بعد اس کی کھال نکالنا، پھر اس کا کاٹنا، مستحب عمل ہے کہ 3 حصے کرے، 1 حصہ اپنے لیے، 1 حصہ رشتہ داروں کے لیے، رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے، 1 حصہ غریب غربا میں بانٹے۔ اب یہ اجازت ہے کہ آپ کے رشتہ دار اور دوست احباب کے حصے کو آپ بریانی پکا کے اس دن خود بلا کے دعوت کھلا لیں، آپ کی مرضی کی بات ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کرے۔ بعض فقہا نے اجازت دے دی کہ شروع میں تھا، بعد میں نہیں تھا، چاہا تو پورا کھا لو تم، اب لوگوں کو تو موقع ملتا ہے یہ بات بول دی تو اس لیے نہیں بولتے، ہم بولتے کہ نہیں 3 حصے کرو، بہت غریب ہے جن کے پاس کھانے کے لیے بھی نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگ جو ہے گزشتہ سال نہیں ہوا تھا، لیکن جو ہے میں اپنے طور پہ کچھ کرا تھا، پھر ابھی بات ہوئی تو قربانی کا نظم کیا گیا آسام میں، 2500 روپے، اتنے غریب لوگ ہیں، فون کر کے خوش ہوتے بڑے جانور کا گوشت دیے تو کھا کے، کیونکہ میں وہاں وزٹ کر کے آیا، دیکھ کے آیا ہوں، تو جو ہے بہت برے حالات ہیں، تو ابھی وہاں بھی پھر اب کے بھی انتظام ہے، شاید یہاں پر ایسا نا اعلان کرے 2500 روپے، سستے میں بھی ہوتا ہوا، 17,500-18,000 میں ایک جانور پڑتا، تو جو ہے غریب غربا، اور وہاں پر جو ہے تو بہت خوش ہوتے ان کو دیا تو نظم کر سکتے، خود اپنے اطراف اطراف میں نکل کے تھے کہ جو غریب ہے بکرے کا گوشت اکثر نہیں کھاتے، ان کا نہیں کچھ پہنچا دیجیے، یہ معاملہ ہے۔ پھر 3 بلکہ 9 کی صبح سے، 9 ذی الحجہ کی فجر سے، یہ جو ہے ایام تشریق بولتے ہیں، اس میں جو ہے آپ کو تکبیرات پڑھنا ہے فجر کے نماز کے بعد، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، 1 وقت پڑھنا واجب ہے، 3 وقت پڑھنا مستحب ہے، 3 وقت پڑھنا چاہیے، بہتر ہے 3 وقت پڑھے، زیادہ پڑھنے میں کیا ہے، بس مسجد میں بہت اسٹرک رہتا ہے کہ وقت پڑھتے، آپ اور اپنے طور پہ 2 وقت پڑھ لیجیے، تو 3 وقت پڑھنا مستحب عمل ہے کہ 3 وقت پڑھے۔ کب تک پڑھے؟ 13 کی عصر تک، 13 کی عصر کے بعد بھی پڑھے، 13 کی مغرب کے بعد نہیں پڑھنا، البتہ عصر میں بھی، عصر کے نماز کے بعد بھی پڑھنا۔ یہ مختصر اعمال تھے قربانی کے بارے میں۔ پھر آپ قربانی کے جانور کو قربانی دینے کے بعد ناخن ترشوا سکتے، بال ترشوا سکتے، اس وقت تک رکھنا مستحب عمل ہے، لیکن کسی نے بھول گیا تھا، ناخن بہت بڑھ گئے، بال بہت بڑھ گئے، مونچھ کے تکلیف ہو رہی، کٹا بھی سکتے، ترشوا بھی سکتے، لیکن بہتر تو یہ ہے کہ قربانی کے بعد ہی کٹائیں۔ لیکن کسی نے 8 دن پہلے سے تو کٹایا تھا، اب یہ 10 دن اور 18 دن تو بہت زیادہ ہو جائیں گے، تو ایسے ٹائم میں وہ کاٹ لے، اس سے بہتر یہ کہ دیکھنے میں بھی لوگوں کو اچھا دکھے، مستحب عمل کی خاطر جو ہے کوئی غلط کام نہ ہو جائے، تو اس لیے احتیاط تو یہ ہے کہ نہ کاٹے، پہلے کاٹ لے پوچھ کے۔
آپ کے ایک ساتھی نے فون کر کے مجھے پوچھا یہاں تھے درس میں آج نہیں ہے کہ میں کاٹنا بھول گیا متین بھائی کیا کروں؟ بولا کاٹ لو، کیا کرتے، مجبور ہے، بہت زیادہ بڑھ گئے تو، ارے میں قربانی کرنا ہے تو بولا رکے رہو، پھر نہیں کاٹے تو گناہ تو نہیں ہوتا، بولا گناہ تو نہیں ہوتا، نیکی ہو جاتی ہے اگر نہیں کاٹے تو اتنا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ نہ کاٹے۔ یہ معاملات تھے، اس سلسلے میں جو ہے دعا کرتے البتہ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔